آئیے اب ایک بڑی ہستی کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا حال بھی سن لیجیے۔ ان سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کا معتمد کون ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان عمر کے سائے سے ڈرتا ہے، جس راستے پہ میرا عمر جا رہا ہو رضی اللہ تعالیٰ، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جن کے لیے فرمایا عمر کی زبان سے اللہ بولتا ہے، حق بولتا ہے۔ جن کے لیے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا عمر نبی ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام و مرتبہ ہے۔ ہمیں کون سی قربتیں، کون سی عزتیں، کون سی خدمتیں، کون سے مرتبے مل گئے ہیں کہ ہم اتراتے پھریں اور ہم سخت دل ہو جائیں اور ہم رکت و خشیت چھوڑ دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبید بن عمیر روایت کرتے ہیں حدیث، اللہ اکبر، وہ روایت کرتے ہیں کہ نماز فجر پڑھی، سورہ یوسف آپ نے پڑھی، سورہ یوسف، اور جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی جاتی رہی۔ اس آیت کریمہ پہ پہنچے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے قرآن مجید پڑھا نہیں گیا، بے خود ہو گئے اور آپ کی چیخ نکل گئی اور زار و قطار روتے رہے، زار و قطار روتے رہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر ایک اور واقعہ آتا، یعنی کئی مرتبہ ہوتا نماز میں، جب یہ پڑھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کا قصہ، پھر چیخ نکل گئی اور اتنا روئے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 صفیں پیچھے کھڑا تھا، ان کے رونے کی آواز مجھے 3 صفیں پیچھے تک آتی رہی۔ اس کو بھی امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور معمول تھا، اب جو حدیث روایت کر رہا ہوں اس کو بھی امام ابو نعیم الاصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں بیان کیا، علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام میں۔ رات کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین، تو گلیوں کا چکر لگاتے، لوگوں کا حال احوال دریافت کرتے۔ ایک رات گزرے، کسی گلی سے کسی ایک گھر کے اندر ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اور قرآن مجید پڑھ کے سورہ والطور کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچا ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کے رہنا ہے، آنے ہی والا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ سورہ والطور کی آپ نے پڑھی، یہ آیت کریمہ، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وَقَسَمٌ وَرَبِّ الْكَعْبَ حَقٌ، چیخے، کہنے لگے رب کعبہ کی قسم یہ حق ہے، عذاب آنے والا۔ یہ کہہ کے آپ اپنی سواری سے نیچے گر گئے اور دیوار سے پشت لگا کے بیٹھ گئے، دیر تک سر جھکا کے ایک عجیب حالت میں، جیسے خشی کی طرح کی حالت، دیر تک بیٹھے رہے۔ جب افاقہ ہوا گھر واپس لوٹے، اور 1 مہینے تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن کے عذاب کا ذکر سن کر 1 مہینے تک علیل ہو کر بستر پر لیٹے رہے۔
اور صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آتے رہے. کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تکلیف کیا ہے، ہوا کیا ہے، مہینے تک عیادت ہوتی ہے. اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے احوال بیان کرتے، فرماتے ہیں کان عمر یمر بالآیت فی ورده فتخنقه فیبکی حتی یسقط ثم یلزم بیتہ حتی یعاد یحسبونہ مریضا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا کوئی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے جس میں اللہ کا ذکر آتا، آخرت کے عذاب کا ذکر آتا، کبھی جنت کے نعیم کا ذکر آتا، آپ رو پڑتے، چیخ نکل جاتی، تڑپتے، بستر پہ گر پڑتے، اور کئی کئی دن علیل رہتے. لوگ بیمار سمجھ کے آپ کی عیادت کو آتے رہتے تھے. ایک طرف وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنا لشکر ملک نہامند بیچتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل دور، خود مدینہ طیبہ جمعہ کے دن منبر رسول پہ خطبہ ادا کر رہے ہیں، لشکر نہامند میں، لشکر کی بیک سائیڈ سے پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج حملہ کر کے مسلمانوں کے لشکر کو تہس نہس کرنے والی ہے. وہ عمر فاروق منبر مدینہ پہ کھڑے ہو کے اس لشکر کو دیکھتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑھ لو، پہاڑ کی اوڑھ لو. یہ آواز مدینہ سے چل کر نہامت پہنچتی ہے اور صحابہ کرام کے لشکر نے پہاڑ کی اوڑھ لی اور دشمن کے حملے سے بچ جاتے ہیں. واپسی پر بتاتے ہیں اے امیر المومنین آپ کی آواز ہم نے نہامت میں سنی تھی. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر فتح کرتے ہیں، تو مصر فتح کر کے آپ کو حضرت عبداللہ، حضرت عمرو بن العاص جن کو گورنر مقرر کیا ہے، گورنر، وہ اطلاع بھیجتے ہیں کہ حضور مصر تو فتح کر لیا مگر دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا ہے، اور یہاں مصریوں کی عادت ہے کہ رومی کیلنڈر کے مطابق جب 9واں مہینہ آتا ہے، 9واں، تو ایک نوجوان بچی والدین سے لے کر کنواری اس کو زیورات پہنا کر، دلہنوں کے کپڑے پہنا کر اس کو دریا میں دفن غرق کرتے ہیں تو دریا ہو جاتا. یہ جاہلیت کے وقت کا، ایک مشرکوں اور جاہلوں کے وقت کا رواج چلا آ رہا اور دریا بہتا ہے، ان کا اس پر اعتقاد ہے. میں نے روک دیا ہے، اب روک دیا ہے، لڑکی تو نہیں گرنے دوں گا، میں نہیں جان سے مارنے دوں گا، مگر دریا نیل بند ہے. فرمایا فکر نہ کرو. وہ فاروق اعظم دریائے نیل کے نام خط لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الى نیل مصر. اب اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے خط ہے، اے دریائے مصر تمہارے نام، مصر کے دریا کے نام. کہا فَإِن كُنْتَ إِنَّمَا تَجْرِي مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي. اے مصر کے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، کوئی پرواہ نہیں ہمیں. وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ، اگر اللہ واحد و قہار تمہیں چلاتا ہے فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيَكَ، ہم اپنے اللہ واحد و قہار سے میں سوال کروں گا، وہ تمہیں چلائے گا، تو چلے گا ہی چلے گا. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر جا کر وہ خط دریا میں پھینکا. ایک ہی رات میں 16 گز پانی دریائے نیل کا اوپر چڑھ گیا، ایک ہی رات جو خشک تھا. وہ فاروق اعظم جن کی خشک و تر پر حکمرانی ہے، جن کی سلطنت کا یہ عالم ہے، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ خشیت الہی اور آخرت کے عذاب کی ایک آیت سنتے ہیں تو تڑپ کے گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، مہینہ مہینہ بستر پہ علیل رہتے ہیں، لوگ عیادت کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عیسیٰ فرماتے ہیں کان فی وجہ عمر خطان اسودان من البکا، اتنا روتے تھے عشق الہی میں اور خشیت الہی میں کہ رو رو کر آپ کی گالوں پر دونوں طرف لائنیں پڑ گئی تھی، نشان پڑ گئے تھے. کبھی یہ رنگ بھی سنا آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا؟ یہ بھی اندازہ کر لیں، یہ بھی ایک عالم ہے. یہ دریائے نیل کا جو میں
آپ کی کرامت سنائی، یہ امام لالکائی نے کرامات الاولیاء میں بیان کی، امام ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، امام حموی نے معجم البلدان میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، الغرض کثیر کتب میں شہرت کے ساتھ آپ کی یہ کرامتیں درج ہیں۔ یعنی ایک طرف اللہ نے یہ رتبہ و درجہ عطا کر رکھا ہو، دوسری طرف رقت کا، خشیت کا، تواضع کا، انکساری کا یہ عالم، ہر وقت خوف الہی میں روتے، ہر وقت خوف الہی میں روتے ہو، یہ ان کا عالم تھا جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا عمر ہوتا۔ ان کا عالم یہ تھا